ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رحمان جسے چاہے دانائی، حکمت، علم عطا فرما دے، اور جس کو حکمت، دانائی، فہم، علم دے دیا گیا اسے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر مل گئے۔ نصیحت صرف وہ لوگ پکڑتے ہیں جو صاحب دماغ ہیں، عقل والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور جو بھی تم خرچ کرو کسی خرچ سے یا نظر مانو کسی نظر سے، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر یہ تم صدقات ظاہر کر کے خرچ کرو، بتلا کے خرچ کرو، دکھلا کے خرچ کرو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اگر تم اس کو چھپاتے ہو، فقیروں کو دیتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ آپ کے اوپر ان کے ذمہ ہدایت نہیں، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو تمہیں اپنی جانوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور جو بھی خرچ کرو بہتر ہے کہ تمہاری طرف پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم نے مال خرچ کرنا ہے تو ان فقراء پہ خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، اور وہ زمین میں کاروبار، کام چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بے وقوف جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے غنی ہیں، ان کی بے سوالی کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، لیکن فرمایا تم ان کو پہچانو ان کی علامات سے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر ہے اس میں، بے شک اللہ جاننے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو اور دن کو، خفیہ اور ظاہر، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کے اوپر دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مضمون کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 26 رمضان 1447 ہجری ہے، اور انشاءاللہ وہ عظیم رات اللہ کی توفیق سے، فضل کرم سے
میری اور آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، جس کو 27ویں شب کہتے ہیں، کیونکہ طاق راتوں میں عظیم رات جو ہے بادشاہ رات محدثین ائمہ اور بعض صحابہ کے ہاں وہ 27ویں شب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم رات جس کو اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ اس رات کو لیلۃ القدر، شب قدر، طاق رات بنا دے الحمدللہ، اور وہ دعا پڑھنے کی توفیق دے جو آقا نے اپنی زبان مصطفیٰ سے امت کی ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے، کیونکہ معاف کرنے والوں کو رب پسند فرماتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھنائی، حکمت، علم اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ دیکھو آج علم کی دنیا ہے، جاہل لوگ بھی بہت ہیں، آج توحید کا غلبہ بھی ہے لیکن شرک بھی بہت ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار بھی ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں لیکن بدعات بھی بہت زیادہ ہیں، آج لوگ اپنے آپ کو لوگ علم والا بھی سمجھتے ہیں لیکن جاہل بھی بہت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے پاس علم ہے اس میں 2 قسمیں، ایک ہے دنیا کا علم، ایک ہے دین کا علم۔ اللہ کے ہاں جو اصل میں علم ہے وہ دین کا علم ہے، مثلا قرآن کا علم اور اللہ کے نبی کا فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مصطفیٰ ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی محنت کی، آقا کی ہر بات کو یاد کیا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو سمجھا۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے جو قرآن کے مفسر تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ ان کے پاس قرآن کی آیت لے کر جاتے تو وہ ان کو قرآن کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بتایا کرتے تھے، یعنی جو اللہ کی کلام ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل فرمائی، اور اس قرآن کی تشریح اور تفسیر جو سمجھانا ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھا سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے جو شغیر صحابہ ہیں وہ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ جس بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا دوسرے سے پوچھ لیتے تھے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، جو کسی نے پوچھا بتا دیا، لیکن یہ بات غلط ہے، پہلے تحقیق کرے، بات کو سمجھے، پھر اس کو آگے بیان کرے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آپ بات کرتے ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آگے کسی کو کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھو اگر آپ غلط بات کریں گے، غلط علم کی تشہیر کریں گے، تفسیر کریں گے، تو نسل در نسل لوگ جو ہیں اس پہ عمل کریں گے تو کتنا گناہ ہوگا، استغفر اللہ۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ علم وہ ہے جو اللہ کے قرآن کا ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کے پاس ایک کوفے سے یا بصرہ سے دوسرا ایک صحابی تھے، وہ ایک مسئلہ پوچھنے آئے، تو انہوں نے ان کو مسئلہ بتایا، لیکن بعد میں ان کے دل میں شک و شبہ ہو گیا، بعد میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ اس دور میں حدیث کے مجموعے نہیں تھے، ساری حدیثیں ایک جگہ اکٹھی نہیں تھی، کسی کے پاس 10 تھی، کسی کے پاس 12، کسی کے پاس 100، ہر ایک کے پاس تھی۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، اللہ اکبر، جب بھی آپ کوئی بات کرتے وہ لکھنا شروع کر دیتے، اللہ، اتنی علم کی تڑپ تھی اس کو کہ اس در نبی رحمت فرمائے اور میں لکھنا شروع کر دوں۔ حالانکہ بعض صحابہ نے اس کو منع بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حدیث تو نہیں، کسی وقت کوئی غصے کی بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اس صحابی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ آقا مجھے بعض صحابہ منع کرتے ہیں کہ میں ہر بات نہ لکھوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمانے لگے میرے صحابی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا نطق، گویائی، بولنا، گفتگو کرنا، فرمایا میری زبان پہ وہی الفاظ آتے ہیں جو میرا رب چاہتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ جو لکھتے ہیں حق اور سچ لکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں میں نے مسئلہ بتا دیا
تو میں پریشان ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی شک شبہ مجھے پڑ گیا۔ کہتے ہیں اس نے کسی اور صحابی سے مسئلہ پوچھا، سمجھ میں آ گئی کہ میں نے جو بات کی ہے نا، جو صحابی لے کر گیا ہے کوفے سے جو بصرے، ٹھیک نہیں۔ اس نے پھر کیا کیا، کہتے ہیں اپنی سواری نکالی۔ دیکھو جن کو آخرت کی فکر ہے، کہتے ہیں سواری نکالی، اس کے پیچھے اپنی سواری کو دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ آدمی جو جا رہا تھا، جو مسئلہ پوچھ کے گیا، تو اس کے پیچھے پیچھے گئے، جا کے وہاں جا کے اس کو پہنچ کے کہا بھائی ٹھہر جو۔ کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، میں ابھی آپ سے مدینے میں مل کے آیا ہوں، آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا۔ کہنے لگے بھائی بات سنو، میں نے تحقیق کی ہے، میں نے کبار صحابہ سے پوچھا ہے کہ جو مسئلہ میں نے تجھے بتایا وہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو وہ بھی صحابی ہے اور وہ بھی صحابی ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ بغیر تحقیق کے بات نہ کریں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو حکمت، دنائی اور علم، حکمت وہی ہے نا جس کو قرآن حدیث کا علم ہو، دنائی وہ ہے نا جو حق اور سچ کی بات کرے۔ بعض دوست کہتے ہیں جی حافظ صاحب قرآن حدیث کو ماننے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں۔ مجھے خود یاد ہے جس کالونی میں میں رہتا ہوں، وہاں کے جو مالک ہیں وہ ہمارے مسلک کی مسجد کو بنانے میں ذرا تھوڑی سی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ابھی تک مسجد نہیں بنی۔ تو میں نے کسی ذرائع سے میں نے اس سے ٹائم لیا اور اس طرح سامنے بیٹھے، سگار لگا کے بیٹھا تھا، بڑے بڑے دھوئیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے اس کو بند کر دے۔ کہنے لگے جی میری مجبوری ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا، تو آپ مجھ سے بات کریں۔ چلو پہلے میں نے اسے کہا کہ بھائی جہاں اللہ کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق رہتی ہے مسلمان، وہاں مسجد کی بڑی اچھا ضرورت ہے۔ اس نے ایک جملہ بولا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب یہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، یہاں لوگ آرام کرنے کے لیے۔ یہ اس کے پڑھے لکھے آدمی کی بات تھی، بہت بڑا ریٹائرڈ افسر تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ بات تم غلط کر رہے ہو، میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کھانا پینا آرام کرنا یہ تو ہماری زندگی کی ضروریات ہے، اصل کام جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اور عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ بہت کم لوگ ہیں، آپ کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، میں نے سروے کیا ہے، یہ ہے وہ فلان بات۔ پھر کہنے لگا اچھا صاحب آپ سیلا ٹون میں خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں، مجھے پتہ چلا، میں نے ملاقات سے پہلے بھائی آپ کے بارے میں سارا پوچھا ہے، پھر ٹائم دیا۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا مجھے آپ خطبہ جمعہ سنائیں۔ اس کی عمر مجھ سے بھی میرا خیال بڑا ہی ہوگا، تو میں نے اس کو نا خطبہ سنانا شروع کر دیا۔ جب میں خطبہ سنا رہا ہوں تو بڑے غور سے سنتے سنتے کہنے لگا حافظ صاحب یہ خطبہ ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں مسلمان کہلوانے والا آدمی، کتنی اس کی زندگی گزر گئی ہے، افسری سے ریٹائر ہو گیا، اس کو خطبہ جمعے کا نہیں پتہ۔ کہنے لگا یہ وہ خطبہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی وہ خطبہ ہے جو عید کے موقع پہ، جمعے کے موقع پہ، نکاح کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے یہ خطبہ پڑھا ہے، جو آج ہم ان کے جو ہے امتی اور جن کو اللہ نے علم دیا وہ پڑھتے ہیں، یہی خطبہ حاجت بھی۔ آخر کار لبے لباب یہ ہے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں سروے کروں گا، میں دیکھوں گا کہ کتنے کو لوگ یہاں نماز پڑھنے والے، آپ دیکھیں۔ اور واقعی اس نے پھر پتا کہ ایک فارم بنایا، فارم کے اوپر نام، ولدیت، وہ مکان کا نمبر، گلی، مسلک، یہ خانے بنا کے نا اس کے ملازموں نے پورے اس علاقے میں تقسیم کی۔ قدرتی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس علاقے میں لوگ بہت کم تھے، زیادہ وہ بریلوی تھے، انہوں نے اس مسجد کو جو بنائی بریلویوں کو دے دی۔ اچھا پھر پہلے انہوں نے کیا کہ چلو امام جو ہے نا ایک مہینے وہ اس طرح چلتا، لیکن آخرکار نہ چلا نظام، وہ نظام ختم ہو گیا۔ اب وہاں سارے وہ معاملات شروع ہو گئے، جس طرح ہمارے بریلویوں کی مساجد میں نماز سے پہلے نماز کے بعد، تو بہرحال پریشانی بن گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کا جتنا مرضی علم پڑھ لیں، یہ دنیا کے لیے ہے۔ مثلا آپ کے پاس ڈگری ہے، BS ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، یہ کاغذ جو ہے آپ کی زندگی تک ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے یہ ردی کا کاغذ ہے۔ وہ میٹرک ہے، FA ہے، BA ہے، جو آپ رات دن پڑھتے رہے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ دنیا کا علم ہے، اس سے دنیا کی منفعت ہے، آپ جاب کر لیں گے، آپ کوئی بھی فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن جب آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ دنیا کے رتی کے کاغذ ہیں، وہ ایک ادھر پڑے ہیں، وہ کسی سکے بیٹے کے بھی کام نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں
جو دین کا علم ہے، حکمت و دنائی کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، میدان معاشر میں بھی ساتھ ہے، اور یہاں تک اس آدمی کو، اس عورت کو پکڑ کے نا فرشتے جنت الفردوس میں لے جائیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کرو، ضروری نہیں کہ فلاں فلاں علم، جو بھی علم آپ کو قرآن کی آیت آتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ نے سنی ہے اس کو آگے بیوی کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، تو انشاءاللہ یہی وہ علم ہے جو کام آئے۔ آگے جتنی آیات میں اس میں اللہ نے فرمایا خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ۔ اس میں دو چیزیں، ظاہر بھی خرچ کر سکتے ہو، خفیہ بھی خرچ کرتے ہو۔ اگر آپ ظاہر کر دیں اس نیت سے کہ میں خرچ کروں، مجھے دیکھ کے اللہ کی مخلوق بھی خرچ کرے، تو نیچے تو رب جانتا ہے۔ ایک آدمی خرچ اس لیے کرتا ہے کہ آقا نے فرمایا تھا دایاں خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت سونے تیرے ذمے نہیں، ہدایت رب کے ذمے ہے۔ آپ قرآن سنا دیں سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک، حدیث بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک، جتنی مرضی حدیثیں سنا لیں، اگر اللہ نے مور لگا دی ہے تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام اور انبیاء اور رسولوں کا کام کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، فرمایا جو آپ تک آیا ہے وہ آگے پہنچا دو۔ پہنچانا فرض ہے، سنانا فرض ہے، اور ڈنڈا لے کے منوانا فرض نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اس منوانے پہ آ جاتے نہیں، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کا کام اس کو آگاہ کرنا، مطلع کرنا، باخبر کرنا، قرآن سنانا، حدیث سنا۔ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا حق ادا کرنا۔ فرمایا ہدایت اللہ کے ذمے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، تو فرمایا وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں وہ سوال نہیں کرتے۔ فرمایا تمہیں چاہیے کہ ان کی علامات سے پہچانو، بسیما کا میں نا، ان کی علامات سے پہچانو، آپ ان کے بارے میں خبر کرو کہ یہ مستحق ہے۔ اور عام لوگ سمجھیں یار بڑا امیر آدمی ہے، کبھی کسی سے اس نے مانگا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کی بے سوالی کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ وہ اغنیا ہے، غنی ہے، لوگوں سے چمٹ چمٹ کے وہ مانگتا نہیں ہے۔ فرمایا اس کے اوپر خرچ کرو، رات کو بھی اور دن کو بھی، ظاہر بھی پوشیدہ۔ فرمایا جتنا بھی خرچ کرو گے، کھجور سے لے کر جتنا بھی مال ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، بندہ کسی کو اجر دے سکتا نہیں۔ صرف اتنا ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کرے، جزاک اللہ ضرور کہے، اس کی غائبانہ اللہ موقع دے، یاد آئے کہ یا فلاں بندے نے میرے کام کیا، میری حاجت پوری کی، میری ضرورت کو پورا۔ فرمایا اس کے لیے غائبانہ دعا کرے، اس کے بچوں کے لیے دعا کرے۔ فرمایا یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ اگر آپ اس کی غائبانہ اس کے لیے دعا کرتے ہو، اور دعا سے بڑا دنیا میں کوئی تحفہ نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، کوئی طاقتور چیز نہیں ہے۔ مال دو گے، کوئی بات کرو گے، وہ ختم ہو جائے گی۔ دعا پتہ ہے وہ اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ اس نے میری حاجت کو پورا کیا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کو بیماری سے بچا، اللہ اس کو پریشانی سے بچا، اللہ اس کو نظر بد سے بچا، اللہ اسے جادو ٹونے سے بچا، اللہ اس کو جو ہے دشمنوں کی دشمنی سے بچا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں اجر ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ دین کو، اسلام کو غلبہ عطا فرما، قرآن حدیث کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دکھ دور فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جب تک زندگی ہے اپنے در سے سب کو غنی فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے داتا ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مشکل کشا ہیں۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا۔ اللہ طاق رات آنے والی ہے، 2 راتیں رہ گئی ہیں، اللہ ہم سب کو طاق رات نصیب فرما۔ اللہ یہ مہمان جانے والا ہے، چند دن کا مہمان ہے، اللہ ہمارے اس مہمان کے جاتے ہوئے ہمیں خوشخبری سنا دے کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے لیے جو اعلان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ یہ اعلان جو ہے شوال کے چاند نظر آنے سے پہلے اللہ ہمارے لیے جو ہے اعلان فرما دیجئے، اور جنت والوں میں، جنتیوں میں، اہل جنت میں اللہ ہمارے نام کو شمار فرما لے۔
جو بھی ہم نے عبادات کی ہیں، صدقہ خیرات دیے، اللہ قبول و منظور فرما۔ جو سحری افطاری ہے کہ اللہ اس میں برکت کثیر عطا فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا